بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک بات 9 پر آنے والے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ، جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام سے فرمایا، آپ نے غلام سے فرمایا، آج مچھلی کھانے کو بے حد دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا، لیکن وہاں تک جانے کے لیے بہت سے میل طے کرنے پڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا، چھوڑو یرغا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی مرتبہ خواہش کی میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈ چھاؤں میں باندھ لیا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں نے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ پر باندھ دیا۔ ناظرین، غلام یرغا فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی اور گھر آ گیا۔ میں نے عرض کی، حضور، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یرغا نے جیسے یہ الفاظ کہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کے ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے یرغا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرغا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، تو صرف دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ، مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کی، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنے میل کا سفر طے کرایا، تو اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، تو میں اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ ناظرین، غلام یرغا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے ہاں آفیسرز اپنے ملازموں کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔ شاید یہ ہمارے ہی اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حکمرانوں کے
سرپرست میں رکھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔